لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. غوث اعظم بمن بیسر اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتقال کرم دست من عینی را. اے خدا جو خدا بینو خدا نا مدد. آمین. معزز سامعین کرام، فقیر نے آپ کے سامنے حسب معمول قرآن کریم 28ویں پارے میں سے سورہ صف کی 2 آیات مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس کے تحت مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار عقیدت و محبت سے بارگاہ ختمی مرتبہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. عزیزان گرامی، ہمارا ایک موضوع کہ اس دور میں امت مصطفیٰ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. قرآن اور رب کے فرمان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آج کے مسلمان کو معذرت چاہتا ہوں، آج کے دور کے مسلمان کو پانی کی ضرورت نہیں ہے. جزاک اللہ. ہمیں ہر دور میں اور آج کے دور میں بھی اور آئندہ دور میں بھی جو دنیا میں مسلمان ہوں گے ان کا کام کیا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے. بحیثیت مسلمان ہمیں دنیا میں زندگی کس طرح گزارنی ہے اجتماعی اور انفرادی طور پر، تاکہ ہم دنیا میں کامیاب ہو کر جائیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے بخش دے. وہ کون سا طریقہ، وہ کون سا کام، کیا وہ کام عبادات ہیں، نماز ہے، روزے ہیں،
حج ہے جو سب کر رہے ہیں، تبلیغ ہے، درس و تدریس ہے، مساجد ہیں، تنظیمات ہیں، تبلیغات ہیں، میلاد کی محافل ہیں، یا عرس ہیں، یا جلوس ہے، کیا ہے؟ کیا یہی محض یہی ہماری ڈیوٹی ہے؟ اور کیا یہ کرنے سے اپنے اسلام کا حق ادا ہو جائے گا؟ کیا یہ سب کرنے سے اسلام کو غلبہ مل جائے گا؟ کیا یہ سب کرنے سے ہماری ڈیوٹی پوری ہو جائے گی؟ ہم نے یہ سمجھنا ہے، اور ہم اسی سمجھنے کے لیے بہت عرصے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کر رہے ہیں۔ اچھا، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے آسان ترین بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن کے معنی اس وقت سمجھ سکیں گے جب ہمیں اس آیت کا پس منظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال مبارکہ کی روشنی میں معلوم ہو جائے۔ کوئی آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، اور انہوں نے کیا ارشاد فرمایا۔ بھئی قرآن کو سمجھنے والی ذات تو حضور ہے، اور سمجھانے والی ذات بھی حضور ہے۔ نہ ہم قرآن خود سے سمجھ سکتے ہیں، نہ سمجھا سکتے ہیں۔ کسی آیت کے ہم اپنی عقل سے معنی کریں گے تو گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے وہ معنی عقل کے جو ہوں وہ وہی ہوں جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا، ممکن ہے، کیونکہ کسی بھی بات کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ کسی کے ذہن میں وہ بات آ سکتی ہے جو منشاء الہی ہو، آ سکتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ مثلا حضور علیہ السلام نے طواف فرمایا فتح مکہ کے موقع پر، اور طواف فرمانے کے بعد اب حضور نے سجدہ شکر ادا کرنا تھا، طواف کا نفل ادا کرنے تھے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابھی حضور اس میں غور فرما رہے ہیں کہ کس مقام پر واجب الطواف ادا کیے جائیں، طواف کے 2 رکعات شکرانہ ادا کیا جائے۔ ابھی حضور نے ارشاد نہیں فرمایا، توقف ہے، یعنی کچھ وقت ہے ابھی، کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس چیز کے لیے توقف فرما رہے ہیں، یعنی آپ جو 2 رکعات شکرانے کے طواف کے نفل ادا کرنا چاہتے ہیں حضور، تو مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیجئے نا، یعنی مصلی کی جگہ مقام ابراہیم کو منتخب کر لیں۔ ابھی قرآن کا حکم نہیں آیا، ابھی وحی نہیں آئی ہے، حضور وحی کے انتظار میں کہ حکم، کیونکہ سرکار علیہ السلام کا تو ہر عمل اللہ کے فرمان کے مطابق ہوتا، کوئی عمل بھی اللہ کے فرمان کے خلاف نہیں ہوتا۔ تو صحابی رسول نے مشورہ دیا اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اسی وقت نزول ہوا۔ وہی پڑھیے بھائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے محبوب، گویا تیرے غلام نے جو بات کہی ہے نا، رب کی منشا بھی وہی ہے۔ پتہ چل گیا نا اس سے کہ کبھی عقل کے اندر جو بات آتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو منشاء الہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کے اوپر یعنی دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ یہی منشاء الہی ہے جب تک تصدیق الہی نہ آ جائے۔ اب جب حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہو گئی تو تصدیق ہو گئی کہ سیدنا عمر کی رائے ہی منشاء الہی کے مطابق ہے۔ ایسا کئی مواقع پر ہوا، کئی جگہ۔ تو صرف یہ صحابہ کے دور کی بات نہیں ہے، آج بھی کسی شخص کو کوئی آیت کے معنی سن کر خیال آ جائے تو ممکن ہے وہ خیال وہی ہو جو ہم آگے حدیث کے معنی سے بتا رہے ہیں، ممکن ہے، لیکن
گمراہی کہاں آتی ہے؟ جہاں میں نے بتایا، کوئی آیت پڑھ کے سنایا، اس کا ترجمہ سنایا، کسی کے دل میں خیال ہے اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے، اس کی یہ بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات صحیح تھی. آگے میں نے اس کا جب تفسیر بیان کی تو وہی کی جو اس کے ذہن میں آئی تھی. اب اس کا دماغ یہ ہو گیا جناب میں تو زیادہ سمجھدار ہوں، میں تو خود سے سمجھ لیتا ہوں، مجھے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی یہ شیطان نے اس کو گمراہی کا حملہ کیا. اور ایسا ہی ہوا. ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھ کر کتابت کرتے تھے وحی کی. ایماندار ہوں گے نا، صحابی ہوں گے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھ کے کتابت فرماتے. جب سرکار علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی اور وہ موجود ہوتے تو وہ لکھا کرتے، کسی اور کے موقع پر کوئی اور ہوتا تو اس پر لکھا کرتے، وہ لکھا کرتے. تو یہ صاحب جن کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی موجودگی میں اتفاق سے حضور پر وحی نازل شروع. اس لیے کاتبین وحی ایک نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کبھی سفر میں تو وحی نازل ہو رہی تو اس وقت جو موجود ہے اس سے لکھوا رہے ہیں، کبھی مجلس میں، کبھی بلکہ سرکار علیہ السلام کی زوجہ محترمہ طیبہ طاہرہ سیدتنا عائشہ الصدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کبھی میرے محبوب میرے ہمراہ بستر پر موجود ہوتے، آرام فرما ہوتے اور اللہ تعالیٰ وحی نازل فرما دیتا. یعنی کبھی بستر پر نازل ہوتی، حضور محو استراحت ہے اور وحی کا نزول ہو رہا ہے. تو وحی مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں نازل ہوتی تھی. اب ایک دفعہ جب نازل ہو رہی تھی تو وہ صاحب جن کی ڈیوٹی تھی کہ مجلس میں لکھا کریں وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور ہوتا یہ تھا کہ حضور علیہ السلام پر وحی کے نزول کے وقت کیفیت بدل جاتی، آپ کی کیفیت بدلتی تھی اور اس کیفیت کو دیکھ کر صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ سرکار علیہ السلام پر وحی کی کیفیت نازل ہو رہی ہے. اور لوگ ایک دوسرے کو چپ کرا دیا کرتے تھے کیونکہ حضرت جبریل امین آ چکے ہیں، وحی اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، تو کیا مقام ہو گیا. یہ سوچے تصور میں اس مجلس کو لے کر آئے کہ اللہ کے نبی موجود، سب سے بڑھ کر تو ان کی زیارت ہو رہی، پھر ان کے اوپر فرشتے جبریل امین کا نزول اور اللہ کا کلام آ رہا ہے. تو سارے صحابہ ٹکٹکی باندھ کر چپ ہو کر سرکار کو دیکھا کرتے یا سر جھکا لیتے. اب سرکار پر جو وحی نازل ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اسے دہراتے تھے، آپ اسے اپنی زبان سے دہراتے، تلاوت فرماتے تھے. جب تلاوت کرتے تو لکھنے والے اسے لکھ لیا کرتے، یا اس وحی کے بعد سرکار فرماتے یہ وحی نازل لکھ لو تو پھر اسے لکھ لیا جاتا. اور سرکار علیہ السلام یہ بھی فرماتے اس کو فلاں آیت میں، فلاں سورت میں، فلاں مقام پر یہ فلاں سورت کی آیت ہے، یہ فلاں کے ساتھ لکھ دو. ایسا بھی ہوتا، اس طرح سے ہوتا. اب وہ جب وحی نازل ہونے لگی تو وحی کی بعض دفعہ کیفیت میں اتنا ذوق کہ لکھتے لکھتے ان کے منہ سے بے ساختہ اس ذوق کی وجہ سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ ان کے منہ سے نکلا. تو برکت ہے اس رب کے لیے جس نے اتنا حسین خلقت فرمائی، جو ساری خلقت میں سب سے حسین خلقت بنانے والا ہے. اور ابھی حضور علیہ السلام نے جہاں تک ارشاد فرمایا تھا وہاں تک لکھ لیا تھا، اگلا منہ سے ذوق سے نکل گیا. یعنی کبھی آپ کوئی شعر سنیں تو منہ سے نکلے سبحان اللہ، منہ سے نکلتا ہے نا سبحان اللہ، اور ممکن ہے شاعر جو ہے اس کا اگلا مصرع سبحان اللہ ہی ہو، اس کا اگلا جملہ سبحان اللہ. جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں، ایک کلام ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان صاحب حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا معراج شریف کی فضیلت کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ
ہے عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا. اب یہ سبحان اللہ تعریف میں بھی ہے اور یہ سبحان اللہ اس کا قافیہ بھی ہے. یہ اس مصرے کا قافیہ بھی ہے. نکلا نا منہ سے. میں تو ابھی نہیں، میں نے سبحان اللہ نہیں کہا، لیکن آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا. یہ شعر کے معنویت کی تاثیر ہے، ذوق ہے، یہ ایک سمجھے کیفیت ہے عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا. آپ نے کہا سبحان اللہ. شاعر نے بھی لکھا ہے سبحان اللہ، خود بھی تعریف کر رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ. اب یہ تعریف الگ ہے، یہ مصرع قافیہ، یہ اس کا مصرع بھی ہے، یہ قافیہ بھی ہے. تو یہ ذوق ہے. اب اللہ کے کلام سے بڑھ کر کس کا ذوق ہوگا، کس کی تعریف ہوگی؟ اللہ نے فرمایا جب اہل ایمان اس کو دل سے سنتے ہیں نا تو ان کے سر بھی جھک جاتے ہیں، دل بھی جھک جاتے ہیں اور آنکھیں بھی برسنا شروع ہو جاتی ہیں. جس وقت آپ قرآن کو سنتے وقت یہ کیفیت محسوس کریں، سمجھ لیں کہ اللہ کی خاص رحمت کی تجلی آپ کے اوپر ہے. جب آنکھوں میں آنسو آ جائے نا اس کو سنتے ہوئے، قرآن کو سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، تو سمجھ لیں کہ وہ خاص تجلی ہے. تو وہ جو کاتب وحی تھے، ابھی حضور نے جملہ لکھوایا نہیں تھا، جہاں تک لکھوایا تھا ان کے منہ سے کیا نکلا؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین. سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اگلی وحی کے الفاظ یہی فرمائے، یہی الفاظ تھے فتبارک اللہ احسن الخالقین. جب انہوں نے یہ سنا کہ اگلی وحی کے الفاظ وہی ہیں تو ان کے دل میں یہ بات شیطان نے ڈالی کہ یہ تو میرے منہ سے پہلے نکل چکا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ نے پہلے وحی کس کو کی ہے؟ اس کے گمان میں وہ یہ سمجھا کہ پہلے وحی مجھے آئی ہے پھر حضور کی طرف آئی ہے تو میں بھی نبی ہوں اللہ کا. معاذ اللہ. ایسے گمراہی آتی ہے، ایسے گمراہی ہوتی ہے. ہمارے بزرگ تھے، وہ سمجھانے کے لیے بات بتاتے تھے. ہمارے مرشد حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ بڑے حسین انداز سے باتوں کو سمجھا فرماتے تھے. یہ جو بناسپتی نبی ہوتے ہیں نا، بناسپتی نبی ڈالڈا والے، تو ان کا حال یہی ہوتا ہے. کہتے ہیں ایک بادشاہ کے دور میں کسی نے دعویٰ نبوت کر دیا اور کہا کہ بھئی میں نبی ہوں. اچھا، اب بادشاہ نے کرنی تو تھی پٹائی، لیکن اس نے طریقہ دوسرا اختیار کیا. تو شروع میں وہ شوکتا بازی دکھاتا. جتنے بھی ایسے لوگ ہیں نا یہ سب ہوتے ہیں عامل، اصل میں ہوتے ہیں یہ سب عامل. یہ پیروں کے چوغے پہن کر بھی نا عامل بیٹھے ہیں. یہ دکھاتے ہیں چمتکار، یہ دکھاتے ہیں چھوٹے چھوٹے شعبدے. آدمی ہوتا ہے ان سے متاثر، بے وقوفی کی وجہ سے، سادگی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے. اور پھر کبھی کبھی پریشانی اتنی غالب ہوتی ہے کہ سمجھدار سے سمجھدار انسان بھی ان کے شعبدے نہیں سمجھ پاتا تو وہ متاثر ہو جاتا ہے. اور بھائی متاثر ہی ہونا ہے تو پھر جوگی سے بھی متاثر ہو جاؤ، وہ بھی تو شعبدے دکھاتا ہے. ہندو بھی تو جاتے ہیں نا اپنے سنیاسی باباؤں کے پاس اور ان کے بھی تو کام ہو جاتے ہیں. تو کیا ہندو مذہب اختیار کر لیں کیا؟ واللہ میں اس دور میں بھی اہل برما کو سلام کرتا ہوں. ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، ان کے بچوں کو نیزے کے اوپر ایسے لٹکایا گیا، ویڈیو موجود ہے. ان کی بچیوں کے جسموں کے گوشت کاٹ کر کباب بنائے گئے. اہل برما 2.5 لاکھ کے قریب شہید ہو گئے. 2.5 لاکھ. یہ ابھی کی بات ہے بھائی. اہل بوسنیا 92 کی بات بتا رہا ہوں. اہل بوسنیا 10 لاکھ سے زیادہ قتل عام ہوا. اہل کوسوو، یہ یورپ کے درمیان بالکل یورپ کے بیچ کے اندر ممالک ہیں، بوسنیا ہرزگوینیا اور کوسوو. لاکھوں کی تعداد میں ملینز آف مسلم مارے گئے. لیکن مجھے نہیں یاد ہے، مجھے نہیں معلوم، کسی کے پاس ہو تو بتانا، مجھے بھی خبر دینا. اور اہل برما
کہ کسی ایک نے بھی اتنے ظلم کے باوجود بھی کہا ہو یار میرا ہاتھ نہ کاٹو، میں تمہارا کلمہ پڑھ لیتا ہوں، میں تمہارے دین میں داخل ہو جاتا ہوں، میں اپنا کلمہ چھوڑ دیتا ہوں؟ نہیں جناب، کلمہ پڑھتے پڑھتے اپنا جسم کٹوا کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ ہمارے پاس اتنا ایمان ہے؟ آپ سوچیں ذرا، آپ کی تو انگلی کوئی مروڑا تو بولے جو بولو کہ میں مان لیتا ہوں، بولیے۔ ہماری تو انگلی کوئی مروڑے گا تو ہم تو اس کی بات مان لیں گے جو مروڑ رہا ہماری انگلی۔ اور جس نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے آگ میں جلتا ہوا دیکھا، یہ برما میں ابھی ہوا ہے، 2 سال پہلے کی بات ہے، میں پرانی بات نہیں کر رہا، دیکھا ہے آپ لوگوں نے ویڈیوز کے ذریعے، اور بعض خبروں کے مطابق تو چائنا میں اب بھی ہو رہا ہے، بعض خبروں کے مطابق اب بھی ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بتا دو مسلمانوں کہ انہوں نے اتنی غربت، اتنے ظلم، اتنے تشدد، اتنی زیادتی کے باوجود کیا یہ پسند کیا کہ سارے کے سارے وہ ہو جاتے، اس مذہب میں چلے جاتے جو مار رہے تھے؟ بتائیے، سنا آپ نے کوئی واقعہ کہ ان سب نے کہا یار ہمیں مت جلاؤ، ہمارے گاؤں کو آگ مت لگاؤ، ہم بدھ بن جاتے ہیں، ہم ہندو بن جاتے ہیں؟ کہا ایسا؟ آج ہندوستان کے مسلمان کس طرح ظلم و ستم کا شکار ہے، لیکن کیا اجتماعی طور پر کسی مسلمان کی طرف سے سنتے؟ یہ آج کے دور میں بھی اہل ایمان اپنے دین سے، اپنے کلمے سے، گناہگار، خطاکار، سیاہکار، بدکار جو بھی ہیں، اس کے باوجود غدار نہیں ہیں، تو دعا کرو اللہ ہم سب کو غداری سے محفوظ کرے۔ آمین۔ وہ صاحب کے منہ سے نکلا کہ میرے منہ سے جو وحی نکل گئی، ان کو لگا کہ میں نبی ہوں۔ ایسے ہی بناسپتی نبی کا میں سنا رہا تھا، بادشاہ نے پکڑ کے اس کو نا باورچی خانے کے اندر بند کر دیا، کہا اس کو کھلاتے پلاتے رہو۔ کچھ دنوں کے بعد بلایا تو بڑا موٹا تازہ ہو گیا، کہا جی نبی صاحب بتائیے کوئی نئی وحی آئی؟ کہتا ہے کہ ہاں وحی آئی ہے۔ کیا وحی آئی؟ کہا یا ایھا النبیو باورچی خانے میں رہیو۔ ایسی نبی جب بناسپتی نبی ہوگا تو اس کی جو وحی کا معاملہ وہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو خبیث تھا، کذاب، دجال، اس کا بھی حال برا۔ میں نے اس دن گفتگو میں بھی بتایا کہ خود لکھتا ہے کہ بچپن میں کئی مرتبہ استاد صاحب کے ہاتھوں مار پڑی اور مرغا بنا دیا گیا۔ منشی فاضل کا امتحان دیا، فیل ہو گیا، منشی فاضل کے امتحان میں فیل ہو گیا۔ ماں کا نام گھسیٹی، اور کہتا ہے مجھ پر فرشتہ آتا ہے وہی لے کر۔ اچھا جی، فرشتے کا نام کیا ہے؟ ٹیچی ٹیچی۔ فرشتے کا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ میں کہتا ہوں اس وقت عقل کو کیا ہو جاتا ہے جب یہ ساری چیزیں دیکھ کر بھی کوئی سے نبی مان لے۔ اس کا مطلب ہے ہم کچھ بھی بتا دیں لیکن پھر بھی لوگ اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ شیطان ہے، کیونکہ دکھاتا ہے بندہ شعبدہ۔ آگے جب شعبدہ دکھاتا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے دل، ان کی آنکھ، ان کی سماعت، ان کے کان، سب کے آگے پردہ کر دیا، اب ان کو نظر نہیں آ۔ ابو جہل نے سرکار علیہ السلام کو دیکھا، اور کیا کیا نہ دیکھا، اور کیسا کیسا نہ دیکھا، اور کب کب نہ دیکھا، ہر طرح سے دیکھا، مگر نہیں مانا۔ سیدنا اویس قرنی نے دیکھا ہی نہیں مگر مان لیا۔ ہم نے بھی نہیں دیکھا مگر دل سے بھی مانتے ہیں الحمدللہ۔ اور آقا یہ جان ملی ہی آپ پر قربان کرنے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جب قربان کرنے کا وقت آتا ہے تو اپنے گھر میں گھس جاتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ دعویٰ لیکن یہ ہے کہ یہ جان ملی ہے آپ پر قربان کرنے، نعرہ لگائے غلامی رسول میں داڑھی رکھنا قبول نہیں ہے، نماز پڑھنا
قبول نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے اخلاق اپنانا قبول نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا، بس جان دینا قبول ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. موت بھی قبول ہے. موت بھی قبول ہے. آپ اور ہم سوچنے کے مواقع ہیں، دعوت فکر ہے. وہ صاحب جن کے منہ سے وحی کے الفاظ نکلے تھے وہ مرتد ہو گئے. شیطان نے بہکا دیا کہ وحی تو تم پر نازل ہوئی ہے، نبی تم ہو. انہوں نے کتابت کی سعادت چھوڑی اور اپنی نبوت یا اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم پر وحی نازل ہوتی ہے. نبی تو نہیں کہا لیکن اپنے آپ کو وحی کے حامل قرار دے دیا. کافر بھی ہو گئے، صحابیت کے درجے سے معذور ہوئے، ایمان بھی چلا گیا، کفر بھی آ گیا اور مرتد ہو گئے. بعد میں اللہ نے توبہ کی توفیق نصیب کری اور دوبارہ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. لیکن شیطان اس طرح بہکاتا ہے. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا، قرآن پڑھ کر بہت سے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک خیال ایسا بھی ہو سکتا ہے جو منشاء الہی کے مطابق ہو، لیکن یہ کب تصدیق ہوگی کہ یہی خیال منشاء الہی کے مطابق ہے؟ وہ تصدیق سرکار علیہ السلام فرمائیں گے، وہ تصدیق صحابہ کرام فرمائیں گے، وہ تصدیق فقہا فرمائیں گے، وہ تصدیق علماء سے ہوگی. وہ تمہیں دین کھول کر بتائیں گے. اس کے معنی جو تمہارے ذہن میں آئے ہیں، اس کے معنی قرآن اور حدیث کے وہ یہ ہیں. تب تصدیق ہوگی. اور آدمی تصدیق کرنے کے بعد اگر ثابت ہو جائے کہ اس کا خیال غلط ہے تو اس کو غلط مان لینا چاہیے. یہی ایمان کی نشان ہے. لیکن اگر غلط خیال پر وہ اڑ جائے اور بحث پہ اتر آئے اور کہے نہیں آپ تو سمجھے نہیں میری بات، نہیں، یہ جو نہیں ہے نا، وہ بھی کسی بادشاہ نے طوطا پال کے اس کو صرف ایک جملہ سکھایا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. اور پورے مملکت کے بڑے بڑے ماہرین کو کہا آؤ اپنے اپنے فن پر اس سے بحث کر کے دیکھو، آؤ یہ مان لے گا تو میں مان لوں گا کہ تم بڑے ماہر ہو. وہ بیچارے آتے اس کے سامنے دلائل سناتے، سب سن کر وہ کہتا جی میں نہیں مانتا، بس جی میں نہیں مانتا. اور وہ کہتا ہے ہم اس کو کیسے منوائیں؟ بادشاہ کے پاس نہ ہوتا تو منوا لیتے. ایک دفعہ ڈرائنگ روم کی سیر کرتا تو منوا دیتے. ہم بھی اس کو سکھا دیتے میں سب مانتا ہوں، میں سب مانتا ہوں، میں آپ کی بھی مانتا ہوں. وہ تو سب مان لیتا. لیکن جناب ہماری من حیث القوم نا، ہماری حالت میں نہیں مانتا. جو اپنے دل میں آ جائے اس کو سننا ہے، جو پسند ہے، جس کی شکل، جس کی مسکراہٹ، جس کی ادا، جس کی داڑھی، جس کے بال، جس کا رنگ، جس کا کپڑا، جس کی دکان، جس کا مکان، جس کی زبان، جس کا چمتکار پسند آ جائے، بس وہی عالم ہے، وہی پیر ہے، وہی سب کچھ ہے. لاکھ کہتے رہو قرآن و حدیث کے پیمانے پر یہ نہیں اترتا. ہر ایک کے پسند کا معیار قرآن ہے. دین کا معیار قرآن ہے، دنیا کا معیار بھی قرآن ہے. تو قرآن و حدیث ہمیں حضور سے ملے گا، صحابہ سے ملے گا، اور جو ان کے پروردہ، جو ان کے تربیت یافتہ، اصل تو معنی وہ جانتے ہیں، اور پھر جو انہوں نے ہمیں بتایا پھر ہم جانتے ہیں. الحمدللہ ہم نے اپنا تعلق اپنے بزرگوں سے جوڑا ہوا ہے. آج یوم مبارک، عرس مبارک سیدنا داتا علی حجویری گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ احسان ہے داتا صاحب کا. آج آپ کو معلوم ہے اس ملک میں، اس وطن کے اس حصے کے اندر داتا صاحب کے قدموں کی کتنی برکت ہے. آج لوگ اٹھ کے داتا صاحب کے اوپر سوال کرتے ہیں. ناخلف اولاد، جو اولاد اپنے باپ کے اوپر الزام لگائے تو وہ اولاد جائز ہوگی؟ وہ اولاد ہی نہیں ہوگی، وہ ان کی اولاد ہی نہیں ہے. ناجائز کی تو ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو نیک تھے، ناجائز تو کر ہی نہیں سکتے تھے. یہ ان کی اولاد ہی نہیں ہے. اس کا شجر نسب کھنگالوں کے اوپر تو کسی ہندو سے ہی ملے گا، سکھ سے ملے گا، کسی جاٹ سے ملے گا، لیکن دیندار سے نہیں ملے گا. جو داتا صاحب کے نسب پر اعتراض کرے، جو داتا صاحب کے اوپر اعتراض کرے،
1000 سال ہو گئے داتا صاحب کے وصال کو. کتنے؟ 1000 سال کے قریب ہو گئے داتا صاحب کے وصال. اور آج اٹھ کر ایک بھنگی چمار وہ اعتراض کرے. ہم اعتراض کو دیکھیں کہ 800 سال پہلے ان کے وصال کے 200 سال کے بعد ایک سید زادہ ان کے مزار پر پہنچا. ایک سید زادہ آل رسول، عالی نسب، عالم دین، بزرگوں کا پسندیدہ، بزرگوں کا نائب، اور جس کو خود روضہ اقدس مدینہ منورہ سے مدینہ شریف جانے کا حکم دیا گیا ہو. جب وہ سید زادہ مدینہ شریف سے ہند جانے کا حکم دیا گیا، جب وہ سید زادہ ہند جاتے ہوئے راستے میں لاہور کی سرزمین پہ پہنچتا ہے، اجمیر جاتے ہوئے لاہور کی سرزمین پر پہنچتا ہے، جب سچا آیا، نیک آیا، عالم آیا، جب اچھا آیا، عالی نسب آیا، اور وہ بیٹھا اور اس نے آنکھ بند کی تو اسے کیا نظر آیا؟ اس نے اپنے الفاظ سے بتایا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں پیر کامل کاملہ. تو سچا ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے، اور جو چوڑا چمار ہے وہ ایک بہت بڑی تنظیم کا بہت بڑا تو ہم بناتے ہیں نا، دہی کا بڑا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا بڑا ہوتا ہے، ہم بنا دیتے بڑا اس کو. وہ خبیث کہتا ہے میں ساری زندگی لاہور میں رہا، کبھی اس بت خانے میں نہیں گیا. تو نہیں گیا تو اللہ نے تجھ جیسے ناپاک سے اس کو پاک رکھا، اس حرم کو. وہ پاک مزار تھا، تیرے ناپاک قدم سے اسے بچا رکھا. یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو اس کا کمال ہے کہ اس نے تجھے اپنے قریب آنے ہی نہیں دیا. تو ازلی بدبخت تھا، تجھے قریب آنے ہی نہیں دیا. یہ تو ہمارے نصیب ہے کہ ہم گناہگار لاہور جائیں تو سرکار داتا صاحب کے دربار میں سلام پیش کریں. یہ ان کی برکت ہے کہ آج اس خطے کے اندر اسلام کی بہاریں جگمگا. سچوں نے ان کو جانا تو کچھ کہا، جھوٹوں نے ان کو نہ جانا تو پتہ نہیں کیا کہا. تو ہم سچوں کی بات مانیں کہ جھوٹوں کی بات؟ ہم 800 سال پہلے خواجہ غریب نواز کی بات مانیں کہ آج کے مرزا دہلوی کی بات مانیں؟ کس کی مانیں بتائیے؟ ہمیں خواجہ غریب نواز کی بات زیادہ معتبر ہے یا آج کے کسی کی؟ معیار تو ہدایت کا پتہ چلتا جا رہا ہے. سیدھا راستہ سچوں کا راستہ، ہمیں سچوں کے راستے پہ چلنا ہے. یہ جتنے بھی چوڑے چمار کھڑے ہو کے بک بک کرتے ہیں نا، بکواس کرتے ہیں، بھونکتے ہیں، افسوس تو ان پر ہے کہ ان کے بھونکنے کے اوپر بھی آپ غور کر رہے ہیں. اس وقت تک ہم کسی کی بات سنیں گے جس کی بات اگلوں سے ملتی بھی نظر آئے گی. اگر اگلوں سے علیحدہ ہے تو ہم نے بات سننی نہیں ہے، ہم نے نہیں سننی کسی کی بات، چاہے وہ قرآن سنائے چاہے حدیث سنائے. یہ بے وقوف ہو سکتا ہے، وہ کامیاب ہو کر چلے گئے. ہم کامیاب ہو لوگوں کے رستے کے پر چلیں گے، ہم بے وقوفوں کے رستے پر نہیں چلیں گے. جتنا حضور علیہ السلام کے زمانہ قریب تھا اتنا بہتر تھا، اور جتنا دور ہوتا جا رہا اتنا شر بڑھتا جا رہا. تو داتا صاحب کا عرس ہے، آپ سب احباب بھی اپنے گھروں میں ایصال ثواب کی کوشش کریں. دیکھیں ان کا نام لے کے دعا کریں گے انشاءاللہ برکت ملے گی. کون ایسا جو پریشان نہیں ہے؟ تو پیاروں کا نام لے کے مانگ کر تو دیکھو، اس سے اللہ سے مانگو، لیکن واسطہ پیاروں کا دو. اللہ سے مانگو، وسیلہ پیاروں کا اختیار کرو. اللہ سے مانگو اور نام پیاروں کا دو دعا میں. اے اللہ وہ تیرے محبوب ہیں مولا، تو ان سے تو راضی ہے نا، ان کی رضا کی برکت سے مولا ہم سے بھی راضی ہو جا، ہمارے گناہ بھی معاف فرما. تو داتا صاحب علیہ رحمہ سے محبت کرنی چاہیے اور داتا صاحب کے رستے پر چلنا چاہیے. داتا صاحب کا رستہ کشف المحجوب سے پتہ چلے گا، جو ان کی کتاب ہے اس سے ان کا رستہ، اور جو علماء نے بتایا اس سے ان کا رستہ پتہ چلے گا. یہ داتا صاحب کے عرس کا مہینہ ہے. میں آپ کے سامنے 2 مسائل رکھنا چاہتا تھا. ایک تو داتا صاحب علیہ رحمہ کے ذکر پاک سے اپنی زبان کو معطر کرنا چاہتا تھا. نیکوں کا ذکر بھی رحمت سے خالی نہیں ہوتا، بلکہ بعض کمزور اور ضعیف روایات سے ملتا ہے کہ صالحین کے ذکر میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے.
جب صالحین کا تذکرہ ہوگا. اور دوسرا مسئلہ میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا تھا وہ بہرحال وقت نہیں ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں عرض کروں گا. صرف بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اسلام کے خلاف کفر چاروں طرف سے حملہ کر رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں چند خطے ایسے ہیں جن کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. باقی تو بہت سے اسلامی ممالک ہیں مگر ان کو پتہ ہے کہ وہاں سے کچھ بھی نہیں ہونا، وہ سب ہمارے غلام تقریباً بنے ہوئے ہیں. مگر کہیں کہیں غیرت ایمانی ابھی بھی باقی ہے. جہاں غیرت ایمانی کے ذرا سی چمک نظر آتی ہے وہ فوراً اندھیروں کی چادریں لے کے پہنچ جاتے ہیں تاکہ اس نور کو بجھا دیں. اللہ نے فرمایا یہ نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اپنے نور کی حفاظت خود فرمائے گا. اللہ اپنے نور کی حفاظت خود فرمائے گا. یہ خطہ سرزمین بھی میں سمجھتا ہوں انہی نورانی جگمگوں سے، انہی نورانی جگنوؤں سے جگمگا رہا ہے جس کو یہ بجھانا چاہتے ہیں. آئے دن ملک پاکستان میں کوئی نہ کوئی یہ دنیا کے چہیتے، یہ لبرل، یہ یوتھیے، یہ سیکولر قوتیں، یہ لادین الہات پہ مشتمل، یہ پڑھے لکھے کہلانے والے، یہ دنیاوی تعلیم مغرب کے پروردہ، یہ تمام لوگ کوئی نہ کوئی سازش کرتے رہتے ہیں. اور ایک سازش، ایک اور بھیانک سازش اہل اسلام کے خلاف چل رہی ہے. انشاءاللہ اللہ نے وقت دیا، موقع دیا، اگلے جمعے تفصیل سے بیان کروں گا. سن 2018 میں نواز شریف کی حکومت، شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھا، جاتے جاتے انہوں نے اپنے آقاؤں کے کہنے پر LGBT، یہ ایک تنظیم ہے دنیا میں امریکہ کی بنائی ہوئی، ٹرانسجینڈر رائٹس کے اوپر یہ تنظیم ہے، انہوں نے ٹرانسجینڈر رائٹس کا قانون پاکستان کی پارلیمنٹ سے ایک دن میں صورت کے ساتھ پاس کرایا، بڑی تیزی کے ساتھ. حالانکہ قانون کو پہلے کئی مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان کے آقاؤں کا کہنا تھا اس لیے انہوں نے LGBT رائٹس کا قانون پاس کرایا. یہ کون سا قانون ہے میں صرف مختصراً بتا رہا ہوں. اس کے اثرات یہ ہیں کہ 4 سال میں 17,000 مرد اور 13,000 عورتوں نے اپنی جنس تبدیل کروائی ہے پاکستان میں. 4 سال اس قانون کے بعد 30,000 افراد جن میں 17,000 مرد اور 13,000 عورتیں جو تخمینہ ہمارے پاس پہنچا ہے انہوں نے اپنی جنس تبدیل کرائی ہے. یہ ہم جنس پرستی کا قانون آہستہ آہستہ پاس کرانا چاہ رہے ہیں. یہ وہی عمل ہے جس عمل کو قرآن نے قوم لوط کا عمل کہا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کام کرتی تھی، اور میرے آقا علیہ السلام کی حدیث سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی قوم کی تباہی کے لیے جس چیز کا سب سے زیادہ خوف اور اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ میری قوم لوط کے عمل میں پڑ جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس عمل کو قانونی پیرائے میں جائز قرار دینے کی سازشیں پوری دنیا میں تو قانون پاس ہو چکا ہے، یورپ اور امریکہ میں، لیکن اب وہ پاکستان میں بھی رائٹس کے نام پر، حقوق کے نام پر، جیسے یہ بڑی مظلوم طبقات ہیں جن کو یہ رائٹس نہیں مل رہے کہ وہ ہم جنس پرستی میں اپنی نفسانی شہوت کو پورا کر سکیں. اللہ تعالی ہمیں اس سازش سے محفوظ فرمائے. اور انشاءاللہ آئندہ میں اس کے اوپر آپ کو قانونی حوالے سے اور مذہبی حوالے سے عرض کروں گا، لیکن یہ بھی ساتھ ہی ساتھ خوشخبری سنا دوں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی جہاں وہ ناموس رسالت اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے جو ممکنہ ان کی صلاحیت ہے وہ کام کرتے ہیں. اللہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کے شعار کی حفاظت کے لیے، قرآنی حکم کو پورا کرنے کے لیے اور اس بے حیائی سے اس امت کو بچانے کے لیے بھی تحریک لبیک کو سعادت عطا فرمائی ہے. اور تحریک لبیک کے صوبائی اسمبلی کے ممبر مفتی قاسم فخری صاحب قبلہ نے الحمدللہ اسمبلی میں اس کے خلاف قرارداد جمع کرا دی ہے. دعا کریں اللہ کرے وہ قرارداد منظور ہو جائے اور اس کی بنیاد، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی شرعی عدالت میں بھی الحمدللہ ریٹ پٹیشن دائر کر دی گئی ہے. قانونی لڑائی بھی لڑیں گے انشاءاللہ، سیاسی لڑائی بھی لڑیں گے انشاءاللہ. جہاں جہاں جس ایوان میں ضرورت ہوگی
ہر مقام پر مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ دامت برکات اللہ علیہ نے ماشاءاللہ اس کے اوپر بھرپور تحریک کا ایک سلسلہ شروع کر دیا، علمی فکری آگاہی کا۔ یہ جو میرا بیان کرنا بھی اسی فکر اسی تحریک کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ کی توفیق عطا کرے اور دعا کریں علماء اہل سنت کو اللہ کامیابی عطا فرمائے، اس ملک سے اس لعنت کو دور فرمائے اور ہمیں اللہ اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، من سب نبیًا آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اب دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ،